بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. ڈاکٹر قمر جواد کو آج میں نے خاص اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہوئی ہے کہ وہ آئیں اور وہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے فیشل ٹریٹمنٹ اور ہیئر ٹریٹمنٹ اور کتنا صحیح ہے اس میں اور کتنا فراڈ ہے. اور کافی فراڈ ہے بائی دی وے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں پہلے. اور اگر آپ نے اپنی ٹریٹمنٹس کرانی ہے, چاہے وہ ایکنی کا ہے چاہے وہ کسی اور چیز کا ہے, چھوٹی سے چھوٹا ایگزما بھی ہو سکتا ہے, لوگوں کو بڑا اسکن ایگزماز ہوتے ہیں تو کیور ہی نہیں ہو رہی ہوتے, نہ ہاتھوں کے نہ پیروں کے, کئیوں کو منہ پہ ہوتے ہیں. تو ان کے ظلم و جبر سے کیسے آدمی بچے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. آپ سے وعلیکم ویسے ہی السلام مجھے ڈر لگتا ہے. سر. وعلیکم السلام, اور اتنے اچھے انٹروڈکشن کے لیے بہت شکریہ. تھینک اور یو. اب آپ بتائیے مجھ سے ڈر کیوں لگتا اور ہے؟ ڈر اس لیے لگتا ہے کہ میں آپ کا پیشنٹ بننا چاہتا ہوں, لیکن میری بیوی بھی آپ کی دوست ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے آپ سے ٹریٹمنٹ کرایا, تو بھائی یہ پیشنٹ پرائیویسی بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے نا. سر بالکل, پیشنٹ پرائیویسی ہم ٹاپ پر رکھتے ہیں. آپ کو اور آپ کی وائف کو اگر اپوائنٹمنٹ دینی ہوگی تو ہم الگ الگ دیں گے, اور اگر ساتھ بھی دیں گے اور ہسبینڈ وائف نہیں چاہتے کہ ان کے پروسیجرز کا کسی کو پتہ چلے, تو پیشنٹ پرائیویسی ہماری ٹاپ آف دا تو لسٹ ڈر یہ ہوتی ہے. لگتا ہے کہ ابھی آپ کے اتنا سٹاف ہوتا ہے, کیمراز ہوتے ہیں, اور آپ لوگ تصویریں بھی اتارتے رہتے ہیں, تو وہ نہ آؤٹ ہو جائے. سر نہیں ہو سکتی آؤٹ, کیونکہ ہم میاں پیشنٹ نواز شریف کے پورے بینک اکاؤنٹ آؤٹ ہو گئے تھے وہاں پہ اپنا وہ پینما میں. سر ہم چھوٹے سے لوگ ہیں اور شریف سے لوگ ہیں. ہم اچھا. حقیقت والے شریف لوگ ہیں. ہاں. ہم اس طرح پیشنٹ پرائیویسی, پیشنٹ کی پرمیشن کے بغیر ہم پیشنٹ کا کوئی بھی فوٹو اپنی میڈیا پہ نہیں لگاتے. وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے آپ کا بیفور اینڈ آفٹر کا. پیشنٹ ہمیں آ کے کلیم کر دیتا ہے کہ میری یہ چیز بیفور پروسیجر نہیں تھی, آپ نے کر دی. اس کے لیے ہمیں اپنا ریکارڈ مینٹین کرنا پڑتا ہے. دیٹس دا مین ریزن کہ ہم پکچرز لیتے ہیں. لیکن اگر پیشنٹ ہمیں منع کر دے کہ سوشل میڈیا پہ میری ویڈیو یا پکچر اپلوڈ نہیں کرنی, تو ہم ان کی پرمیشن کے بغیر نہیں کرتے. اور اگر آپ جس کی کرتی ہیں اس کا کیا ہوتا ہے؟ سر جن کی کر دیتے ہیں وہ ان کی پرمیشن سے کرتے ہیں. پرمیشن سے کرتے ہیں. بالکل کچھ نہیں ہوتا, بس صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, جیسے آپ کی طرح لوگ ڈرتے ہیں, وہ ڈرتے نہیں ہیں. آپ جیسے لوگوں کے ریویوز سن کے وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا پروسیجر ٹھیک ہوا ہے. یہ ایک ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ میڈیا پہ ہر وقت رہتے ہیں. اگر ان کے پروسیجرز ٹھیک ہو رہے ہیں اور اگر یہ ریویو دے رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ کہ آپ اپنا پروسیجر جا کے کروا سکتے ہیں. کیونکہ بہت سارے اسٹیٹک پروسیجرز کو لے کے صرف ہائپ کریٹ ہوتی ہے کہ جی یہ غلط ہے, یہ فراڈ ہو رہا ہے. آلدو کہ فراڈس ہو رہے ہیں, بہت سارے پروڈکٹس میں فراڈ ہوتا ہے, ٹیکنیشین میں فراڈ ہوتا ہے. لائک ایستھیٹک فزیشنس کے نام پر فزیو تھراپسٹ, نیوٹریشنسٹ اور بہت سارے ٹیکنیشینس جو ہیں وہ یہ سارے پروسیجرس کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی انہیں صرف انجیکٹ کرنے کا پتہ ہے, انہیں صرف یہ پتہ ہے کہ ہم نے وائٹننگ ڈرپس دینی ہے. اس کے پرونز اینڈ کونس کیا ہیں کسی کو کچھ نہیں پتہ. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ڈیفینیٹلی وہ ریویوز پیشنٹ کے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جو ہم اپنے سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں, پروسیجر بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ دیکھیں پیشنٹ کمفرٹیبل لیٹا ہوا ہے, اس پروسیجر کا صرف نام خراب ہے لیکن پروسیجر ٹھیک ہے, آپ کروا سکتے ہیں. صرف آپ نے خیال کیا رکھنا ہے, کوالیفائڈ ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کرنا ہے. دیٹس دا مین ایشو جو آج تک اب ہمیں ہماری کیا عوام نہیں پتا یار جانتی. آپ کی ڈگری جعلی ہے اصلی سر ہے. آج کل سب کچھ اویلیبل ہے, اے آئی کا دور ہے. گوگل پہ ڈالیں ڈاکٹر, اس کی پوری ڈگری, پورا بایو ڈیٹا آ جاتا ہے اس کا کہ وہ ڈاکٹر کون ہے, کہاں سے MBBS کیا ہے, کہاں سے اس نے باقی ڈگریز لی ہیں. اور اگر کسی کوالیفائڈ انسٹیٹیوٹ سے لیے تو ڈیفینیٹلی اس کے جعلی ہونے کے چانسز بھی بہت کم ہو جاتے ہیں. یہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ فرض کریں آپ لوگ اپنے پیشنٹس کو کیسے کریں, یہ دیکھیں جی بوٹاکس ہم نے یہ بلب مجھے کیا دکھا رہی ہوں بوٹاکس. سر بیسکلی اگر آپ کی بات کریں تو آپ ان نہیں, چیزوں میں سے ایک کیونکہ بہت ایگزامپل دے رہا ہوں یا اپنا, میں کسی پیشنٹ کا کہہ نہیں رہا, میں اپنا نام اس لیے لے رہا ہوں. اس لیے میں ایکسپلیننگ کہ بہت سارے لوگ جو میجورٹی آف پیشنٹس ہیں ہمارے, وہ ہم سے زیادہ ریسرچ کر کے آتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے چائنیز بوٹاکس لگوانا ہے, آپ نے اٹلی والا لگوانا ہے, اب اٹالین تو یوز کورین کرنا چل ہے, رہا ہے. کورین لگانا ہے, امریکن یوز کرنا ہے. بیکاز جو بھی پروڈکٹ پیشنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے وہ اس پروڈکٹ کو دیکھنا چاہتا ہے. آپ اگر کہیں جاتے ہیں نا, میرے پیشنٹس جو آتے ہیں مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو پروڈکٹ آپ ہمیں لگائیں گی وہ پہلے آپ ہمیں دکھائیں گی, اور ہم انہیں اسی لیے دکھاتے ہیں کہ یہ ان کو پورا کیا پتا پیک اس ہے. میں وہی ہے کہ کچھ اور ہے. سر آج کل لوگ پکچر لے لیتے ہیں اور لے جا کے اسے AI پہ ڈال دیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں اس کی ساری ڈیٹیلز. ہمارے پاس آنے سے پہلے نہیں کہ نام اس سے آتے آپ ہیں. انجیکٹ بھی تو کر سکتی ہے نا اس کے اندر, کیا سر, کیا انجیکٹ؟ جیسے بوٹاکس آپ جو ہے
سر انجیکٹ کر دیا باہر، اس کا باکس تو ہے نا. پتہ چلے نتھو لال کا بنا ہوا بوٹاکس ہے اور آپ نے اس کو کورین اس میں سر ڈاکٹر کنول جواد ایسا کبھی بھی نہیں، نہیں میں کریں ویسے کہہ رہا گے. ہوں پیشنٹس کو کیسے پتہ چلے؟ سر پیشنٹس کو پتہ چلتا ہے اس باکس ہے، ان کے سامنے سب کچھ کھلتا ہے، ان کے سامنے پریپیئر سیل ہوتا ہے، ان کے ان کے سامنے. سامنے بالکل ان کی سیل ان کے سامنے کھل کے پلس ان کے سامنے انجیکٹ کیا جاتا ہے. ہماری کوئی بھی چیز ہڈن نہیں ہے، ہم بیک آف دا روم سے نہیں بنا کے لاتے چیزوں کو، ہماری وہیں ٹرالی سیٹ ہوتی ہے اور ہر کنسلٹنٹ کی ڈاکٹر کی ٹرالی اس کے ساتھ ہی سیٹ ہوتی ہے پیشنٹ کے سامنے. تو فلرز بھی اسی طرح ہیں؟ بالکل سر، فلرز، بوٹاکس، اسکن بوسٹرز، تھریڈز، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم او پی ڈی بیسس پر کرتے ہیں، اپنے کلینکس میں کرتے ہیں. اس کے لیے تھریڈ او سے بڑا ٹی نہیں ہوتی. پینفل نہیں ہے؟ سر ناٹ ریئلی پینفل ہوتا ہے بٹ لوکل انیستھیزیا سے پیشنٹ ٹالریٹ کر لیتا ہے. لوکل انستھیزیا فرض کرے میں نے یہاں پہ کرانی ہے تھریڈنگ، تو کہاں پہ لگائیں گے انستھیزیا؟ سر اگر آپ نے تھریڈ لگانی ہے، لگوانا ہے، تو ہم نے اس جگہ سے اس جگہ کو فار سپوز ٹارگیٹ کرنا ہے، ہم نے ایک چیک کے ایریا کو ٹارگیٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس اسکن کو لفٹ کرنا ہے، ہم نے یہاں انیستھیزیا لوکل دینا ہے ایک معمولی سی انسولین سرنج سے. جی بالکل. آپ میری بیوی سے ملی ہوئی ہیں؟ نہیں وہ چاہتی ہے یہاں پہ دیں مجھے انستھیزیا. آپ نہیں میں وہ اسی لیے میں سے اے ٹی ایم نمبر پوچھ رہی تھی میرا. سر کیوں وہ باقی پیسے مجھے ٹرانسفر کرنے تھے، مجھے کیا پتا، شیئر ملنا تھا مجھے. نہیں سر، وہ جو انیستھیزیا ہوتا ہے وہ لوکل ہوتا ہے. لوکل کا مطلب یہ کہ صرف اس اسکن میں لگتا ہے، وہ ڈیپ ڈاؤن نہیں جاتا، انسولین سرنج کے تھرو تو لگتا ہے. اگر آپ نے اس کو لفٹ کرنا ہے تو آپ کو سرجک تو یہاں سے کرنی پڑے گی. نہیں سر، اگر ہم نے اسے لفٹ کرنا ہے تو ہم نے تھریڈ یہاں سے ڈالنا ہے. اگر ہم نے یہ چیز لفٹ کرنی ہے تو ہم نے انیستھیزیا دے کے تھریڈز ایسے ڈالنا ہے، بیکاز یہ چیز ایسے آپ کی لفٹ ہو سکتی ہے، یہ ایسے نہیں جائے گی. یہاں سے یہ چیز جانے کے لیے ہمیں اگر تھریڈ یہ یوں ان ڈالنا ایون ہے. ہو جائے نہیں ہوگا سر ان ایون. ہم نے تھریڈ کے ہم یہ میئرمنٹ کرتے ہیں، پہلے میئرمنٹ کر کے آپ کو مارکنگ کرتے ہیں، مارکنگ کر کے اس کے بعد ہم لگاتے ہیں، کوئی بھی تھریڈز ڈالتے ہیں، فلرز ڈالتے ہیں. اس کو مارکنگ کے بغیر نہیں کر سکتے. فار سپوز اگر ایک فلر 1 cc کا ہے تو اور ہم نے دونوں لاف لائن میں ڈالنا ہے، لاف لائنس کو کریکٹ کرنے کے لیے تو ہم نے 1/2 cc میئرمنٹ کے ساتھ یہاں ڈالنا ہے، 1/2 cc یہاں ڈالنا ہے. اور اس کے بعد پیشنٹ کو چھوڑنا ہے تقریباً 48 آورس سے لے کے 72 آورس تک. اس کے بعد ان کا ڈاؤن ٹائم چیک کرنا ہے کہ اگر ان کا کہیں مس میچ ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ نے تو ہیومن اتنی باڈی دیر کو میں منہ دھو بنایا ہے. سکتے ہیں؟ سوری، منہ دھو سکتے بالکل ہیں؟ دھو سکتے ہیں سر. میں نے اگر شیو کرنی ہے، بیک ٹو ورک ہو سکتے ہیں. آفٹر 4 آورس آپ میک اپ نہیں کر سکتے، آپ سوئمنگ نہیں کر سکتے، جم نہیں کر سکتے. آفٹر دا فلر، آفٹر دا بوٹاکس، یہ صرف کچھ احتیاط ہوتی ہیں جو ہم بتاتے ہیں. آپ شیو کر سکتے ہیں، آپ اپنے کسی بھی ایونٹ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں بغیر میک اپ کیے ہوئے. آپ تو ویسے ہی نہیں کرتے خیر، لیکن الحمدللہ ہاں میں جی، تو نہیں کرتا. جو لوگ کرتے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں، ان کو ہم 24 آورس کا وہ دیتے ہیں، بریک دیتے ہیں کہ آپ پلیز یہ ان چیزوں سے ذرا اوائڈ کریں. اچھا تو یہ لائپو کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ سر لائپو سیکشن بیسکلی پلاسٹک سرجری کی ڈومین میں آتا ہے. لائپو سیکشن کے لیے آپ کا کسی بھی باڈی ایریا کو چوز کر لیا جاتا ہے. وہاں پہ اگین لوکل ایریا، جیسے فار سپوز ٹمی ایریا کو چوز کر لیا. ٹمی کی لائپو سیکشن کا مطلب ہے ہم نے ٹمی کا فیٹ نکالنا ہے. تو ہم نے اس جگہ پہ 3 پن ہول پوائنٹس بنانے ہوتے ہیں اور اس میں سے اپنا انسٹرومنٹ، اپنا جو ہمارا اوزار انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ انٹر کرنا ہوتا ہے. اسی میں کیمرہ بھی ہوتا ہے، اسی میں فیٹ کو ڈیزالو کرنے والا انسٹرومنٹ بھی ہوتا ہے، اسی سے ہم اس کی سکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو فیٹ ٹوٹ رہی ہے وہ ساتھ ساتھ سکشن ہو کے باہر بھی آ رہی ہے. سو دس از اے سمپل پروسیجر. پیشنٹ کو ہم اس میں بالکل انستھیزیا نہیں دیتے؟ سر لوکل انیستھیزیا جس جگہ کا کریں صرف وہاں پیشنٹ کانشیس ہوتا ہے. تو اتنی ڈیتھس کیوں آئی ہوئی ہیں لائپو میں؟ لائپو سیکشن میں ڈیتھس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹیکنیشین سے کروا رہے ہیں، لوگ کم پیسوں کی وجہ سے ان ہائیجینک کنڈیشنز میں کروا رہے ہیں. لوگوں کو نہیں پتا کہ لائپو سیکشن کروانے کے بعد کون کون سی احتیاط ایسی ہیں جو ان کے لیے ضروری ہیں. اگر آپ کی ایک باڈی میں ہول تو ہوا ہے نا، باڈی میں انسٹرومنٹس جو انٹر ہوئے ہیں آپ کو نہیں پتا وہ ایکسٹرنل پراپرلی آبجیکٹ تو آیا. ایگزیکٹلی وہ پراپرلی اس کو ڈیکلیو کیا ہوا ہے، اس کا پراپرلی ہائیجینکلی سسٹم کیسا ہے، کون سے انسٹرومنٹس ہیں. ٹیکنیشینس کو یہ سب نہیں پتا، وہ بادر بھی نہیں کرتے. فار سپوز پیشنٹ کا بی پی ڈراپ کر جاتا ہے فوری طور پہ. جب بھی آپ کبھی لائپو سیکشن کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وائٹلز مینٹین کریں. نہیں پتا ٹیکنیشینس کو کہ اگر آپ کا پیشنٹ ویزو ویگل میں چلا گیا، آپ کا پیشنٹ انکانشیس ہو گیا ہے، اس کو کوئی انافائلیکٹک ریئیکشن ہو گیا تو اس کے کیا ہم نے دینے ہیں، اس کی کیئر کیا کرنی ہے. سو ڈیتھس ہونے کا مین کاز ان اویئرنیس ہے. اگر آپ پراپرلی اویئر ہیں ہر چیز سے، اپنے ڈاکٹر سے، اگر آپ کا پلاسٹک سرجن ہے، آپ کا ڈرمیٹولوجسٹ ہے، آپ کا سرجن ہے، پراپر کوالیفائڈ ہے، تو ڈیتھ ہونے کے چانسز دیکھیں. پھر زندگی موت وہ تو ایک چھوٹا سا کٹ لگنے سے بھی موت آ سکتی ہے اگر لکھی ہے تو، بٹ اس میں چانسز جو ہیں وہ آپ کے 95% ڈکریز ہو جاتے ہیں. تو یہ اب ہر ڈرمیٹولوجسٹ جو ہے وہ اپنی مشینوں کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہوتا ہے
حالانکہ ساری ایک ہی ہیں, سر برانڈ نیمز فرق ہوتے ہیں, تو کیوں یہ گپے مارتے ہیں؟ سر ایسا نہیں ہے, ساری ایک جیسی نہیں ہوتی. مشینیں چائنیز, کورین, اٹالین, امریکن, بہت ساری ورائٹی موجود ہے, بٹ میجورٹی آف دا پرسنز جن کے برانڈ پاس نیمز ہی مشین فرق ہے نا سر, برانڈ نیم کا فرق نہیں, کوالٹی اس کے اندر کی مشینری کا فرق ہے, اور زمین آسمان کا فرق ہے. اسی لیے ہم ریزلٹس پر بھی فرق دیکھتے ہیں. ایک آپ امریکن مشین سے لیزر کر رہے ہیں, لیزر ہیئر ریموول فار سپوز, اور آپ ایک چائنیز مشین سے کر رہے ہیں, اس کے 10 سیشن صرف آپ کو ریکوائرڈ ہیں. اگر امریکن مشین ہے لیزر ہیئر ریموول کے لیے اور چائنیز مشین کی کوئی وہ نہیں ہے, آپ کو کوئی آپ اس کے لیے ایک فگر نہیں دے سکتے کہ جی آپ نے 10 سیشنز کروانے, 20 کروانے, 30 کروانے. اس کے لیے تو اگر ڈیفینیٹلی میری اسکن سینسٹیو ہے اور آپ مجھے لیزر کر دیتی ہیں تو مجھے تو سارا وقت بروز ہی رہے گا. نہیں سر, آپ کو بروز نہیں ہوگا. میں دیکھیں, یہ ڈاکٹر کی ٹیکنیک ہوتی ہے, بروز سے بچانا ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے. میں لیزر کی بات کر رہا ہوں. لیزر ہیئر ریموول میں کوئی بروزز نہیں ہوتے سر, وہ ایک نان کتنی انویزو دیر میں ہو پروسیجر جاتا ہے. ہے؟ لیزر ہیئر ریموول اگر آپ فل فیس کا کروا رہے ہیں تو ہارڈلی 15 to 20 منٹس میں کمپلیٹ فیشیل ریموول ہو جاتا ہے, لیزر ہیئر ریموول. تو پیشنٹ کو کیسا فیل ہوگا کہ فیشیل کرا کے جا رہی ہے؟ نہیں, پیشنٹ کو فیل ہوگا بیکاز وہ بھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آئی ہے. جیسے آج کل پی سی او ایس کی وجہ سے بہت ساری فیمیلز کو یہ انوانٹیڈ ہیئرز ہوتے ہیں داڑھی والے ایریا پہ, جیسے میلز کی گروتھ ہوتی ہے اسی طریقے سے فیمیل کو بھی گروتھ وہ کیوں ہوتی ہوتے ہے. ہیں؟ سر, پی سی او ایس ایک پرابلم ہے جو کہ آج کل میں کہوں گی 75% جو فیمیل ہیں پاکستان کی خاص طور پہ وہ سفر کر رہی ہیں. بیسکلی وہ پولی سسٹک اوویرین ڈیزیز ہے, جس میں اووریز میں آپ کو چھوٹی چھوٹی پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں جو بیسکلی آپ کا پورا ہارمونل سسٹم خراب کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے ایکنی ہونا, انوانٹیڈ فیشیل ہیئرز ہونا, ہیئر واٹر فال ریٹینشن ہونا, ہو جاتی ہے. یہ اور پیریڈس کا ڈسٹرب ہونا, یہ ساری کی ساری چیزیں لیکن ہوتی میں ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کے لیے بھی میں ایک نئی بات بتاؤں گا آپ کو. جی سر پلیز. اس کے اوپر ایک ریسرچ آئی ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا وہ ایف ڈی اپرووڈ ہے کہ نہیں, جی لیکن یہ ہے کہ میں نے وہ پڑھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہم مرغی کھا رہے ہیں نا, جی سر, جتنی اللہ بلا اس مرغی کو بڑا کرنے کے لیے کھلائی جاتی ہے, اس کی جی جو سر, فیڈ ہے جی وہ عورتوں کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے, بالکل اور سر. یہ بھی اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. 200% ٹھیک ہے یہ, اور یہ سائنس سے, ٹیکنالوجی سے ثابت ہے. میرے فادر ان لا بہت ٹائم سے نا ہمیں ایمفیسائز کرتے ہیں اس بات پہ کہ چکن مت کھاؤ. دیسی کھاؤ. وہ کہتے ہیں کہ یہ مرغی جو کھا کے جو اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی, وہ تمہیں کیا کھڑا رہنے دے گی جو ہمارے یہ گھٹنوں میں ایسے وقت تو سے ہماری پہلے. حکومت ہے, ہم حکومت پہ اعتبار کرتے ہی ہیں نا. سر ابا جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ان سے کہا نہیں چھوڑ دیں آپ, ہم نہیں اعتبار کر رہے اپنی حکومت پہ, حکمرانوں پہ, ساروں پہ. نہیں سر, وہ اسی طرح تو مرغی پہ بھی کرنا پڑتا ہے سر. اس میں بیسکلی اس کی فیڈ میں اسٹیرائڈ شامل ہوتے ہیں جو کہ اسے گرو کرواتے ہیں تیزی کے ساتھ. وہ اسٹیرائڈ ڈیفینیٹلی جب ہمارے پیٹ میں جاتا ہے, ایون اسٹیرائڈ اگر آپ ٹاپیکلی بھی لگائیں تو بھی آپ کے فیس پر انوانٹیڈ ہیئر گروتھ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جو آج کل کی اللہ بلا کریمز ہیں ان میں اسٹیرائڈ ہی تو ہوتا ہے. اور اسی لیے جو بچے ہیں ان کی فزیکل گروتھ تیز ہو گئی ہے بیکاز آف دا چکن, بیکاز آف دا یہ جو آتی ہے نا مرغی جو ہم کھاتے ہیں بہت فریکوینٹلی. دیسی تو سر آج کل کوئی کھاتا ہوگا, شاذ و نادر ہی, لیکن جو یہ چکن کھائی جاتی ہے اس کی وجہ سے بالکل ایسا ہو رہا ہے کہ پی سی او ایس بڑھ گیا ہے, انوانٹیڈ ہیئر گروتھ بڑھ گئی ہے, میچیورٹی بچوں کے اندر جو ہے وہ تیزی سے آنے لگی ہے, بجائے اس کے کہ وہ بچیاں جن کی 10 ایئرس کی ایج میں پیریڈز اسٹارٹ ہو گئے ان کو آتے تھے 14 میں, 15 میں, اب 10 ایئرس میں, ایون 8 ایئرس کی بچی ہے اس کو بھی پیریڈز آتے تھے جسٹ بیکاز آف دا چکن. سو یہ ہے, بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی ہے, یہ بالکل صحیح ہے, اور اس سے بہت ساری ایسی ریسرچز ہیں جنہوں نے ثابت بھی کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اچھا, مجھے تو آئی ڈونٹ تھنک مجھے ضرورت ہے, لیکن جن لوگوں کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا ہوتا ہے جی وہ کیا کریں, کیا پروسیجر ہے اس کا؟ سر ٹرانسپلانٹ ایک بہت ہی ایسا پروسیجر ہے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک دن آپ کا صرف ہمیں چاہیے ہوتا ہے. لائک اگر ہم صبح کو 9 بجے ٹریٹمنٹ آپ کا پروسیجر اسٹارٹ کرتے ہیں تو 9 بجے رات تک ہم اسے ختم کر دیتے ہیں, جس میں ہم بندے کو نہیں پروسیجر کو سر بندے ختم ہو تو پھر ہمیں بھی ختم ہو جانا چاہیے. نہیں, بندے نہیں ختم ہوتے, پروسیجر. اگر آپ کا ڈونر ایریا اچھا ہے, یعنی کہ جس جگہ سے ہم نے گرافٹ لینا ہے, بال لینا ہے, سر پیچھے سے لیتے ہیں, ناٹ فرام دا نیک بٹ بیک آف دا اسکیلپ. بیک آف دا اسکیلپ. جی, مجھے کسی نے کہا تھا نیک سے لیتے ہیں. نہیں سر, نیک سے نہیں لیتے, نیک سے اوپر سے لیتے ہیں, بیک آف دا اسکیلپ سے آپ کا بال لینا ہے. فرنٹ سے جن کا بال چلا پورا گیا گنجا پھر اس کا ہو ہی نہیں سکتا. سر جو بالکل پیچھے سے جس کا بال ہی نہیں ہے ہو اس کا بھی سکتا ہے, اس کا دوسرا طریقہ ہے. آپ کے بیئرڈ ایریا سے سیکنڈ آپشن ہوتا ہے, آپ کے چیسٹ سے, تھائی سے, اس کے علاوہ بازوؤں سے, جہاں بالوں کی گروتھ اچھی ہے آپ کی اس جگہ کو فل کرنے کے لیے ہم بال وہاں لگا سکتے ہیں. دس از دا آپشن وی ہیو, لیکن وہ والی ڈینسٹی نہیں ہوتی, وہ آپ کا بالوں کا ڈیکورم نہیں بنتا جو ایکچولی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم پیچھے سے بال لے کے فرنٹ پہ لگاتے ہیں تو وہ کافی نیچرل ہوتا کوئی ہے. ایج ہے کہ اس کے بعد نہ کرائیں؟
سر 60 ایئرس کے بعد میلز کو میں ویسے کہتی ہوں کہ آپ نہ ہی کرائیں تو بہتر ہے، لیکن اگر ان کے بالوں کی گروتھ بہت اچھی ہے، ان کا ڈونر ایریا بڑا اسٹرانگ ہے، صرف فرنٹ سے بال گیا ہوا ہے بیکاز آف دا ایج، تو وہ کروا سکتے ہیں. تو وہ گرو کر جائے گا سر اس گرو ایج میں؟ بالکل کر جاتے ہیں گرو. ہیئر ٹرانسپلانٹ کی سمپل سی میں ایک مثال دیتی ہوں کہ جیسے آپ اپنے کسی پسندیدہ پلانٹ کو ایک جگہ سے اکھاڑیں جڑ سمیت اور لے جا کے دوسری جگہ لگائیں اور اس کی اچھی کیئر کریں تو وہ وہاں بھی گرو کر جاتا ہے. سیم گوز فار دا ڈونر ایریا، کیا بال اٹھا کے لا کے ہم لگا دیتے ہیں فرنٹ پہ، اس کی کیئر اچھی تو کرتے کیا ہیں. اس کے بعد جب بال ایک بار لگ جاتے ہیں وہ شیمپو وغیرہ کر لیتے ہیں؟ بالکل سر، نارمل ایچ اینڈ ایوری تھنگ جیسا آپ اپنے نارمل روٹین میں اپنے بالوں کے ساتھ نارمل نیچرل ہیئرس کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کی زندگی جو ہے 1 مہینے کے بعد بالکل نارملی آپ اسی طرح سے اپنے بالوں کو کر سکتے ہیں. نارملی شیمپو کریں، نارملی کٹنگ کروانی پڑے گی آپ کو، جو بھی آپ ہیئر اسپریز یوز کرتے ہیں، کریمز کٹنگ لگاتے ہیں، یعنی وہ بڑھتے رہیں گے؟ بڑھتے رہیں گے سر، کیونکہ آپ کا پیچھے کا بال بھی تو گرو کرتا ہے نا، وہی بال آپ نے نکال کے آگے لگا دیا ہے، وہ باقاعدہ گرو کرتا ہے، انہی بالوں کو لوگ بڑا کر لیتے ہیں اتنا بھی. اچھا، یہ لپوما کس بیماری کا نام ہے؟ سر لائپوما بیسیکلی، لائپوما. جی لائپوما بیسیکلی فیٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں، آپ ہی کی اسکن کے اندر فیٹ کی ڈپوزیشن ہو جاتی ہے، جس سے اسکن میں آپ کو سویلنگ ہوئے باقاعدہ ہولز نظر آتے ہیں، ہول نہیں کہوں گی میں اسے، سویلنگ ہوتی ہے، وہ پروٹریوڈ کر جاتے ہیں آپ کی اسکن سے پاس بھی اوپر تو کی پڑے طرف. گی. سر نہیں، ضروری نہیں ہے، لائپوما میں پرس نہیں پڑتی ہوتی. اگر وہ سمٹم لیس، یعنی کہ آپ کو وہ درد نہیں کر رہے، آپ کی وہ کاسمیٹیکلی آپ کو برے نہیں لگ رہے، تو آپ اسے چھوڑ دیں. ادروائز اس کا صرف ایک ہی آپشن ہے کہ ہم اسے سرجری کے تھرو نکال سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے اپنے ہی فیٹ کی ڈپوزیشن ہے، دیٹس اٹ، اور کچھ بھی نہیں ہے وہ. تو اس کو کیسے نکالیں گے؟ سر اس کو ہم اس جگہ پہ کٹ لگا کے ایکسٹرا فیٹ نکال لیں گے اور وہ جگہ کو اسٹچ کر دیں گے یا لیزر کر دیں گے. اگر چھوٹا سا ہے تو لیزر سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ہیل ہو جائے گا. اگر بڑا لائپوما بن گیا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں اسٹچ کرنا پڑے گا. تو یہ مجھے بتائیں، آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا یار یہ میلیگننٹ تو نہیں ہے؟ سر اگر پیشنٹ کسی کمپلین کر رہا ہے، میلیگننٹ ہمیشہ سے سمٹمز دیتا ہے، ایچنگ ہوگی، درد ہوگا، سائز تیزی سے بڑھنے لگا ہوگا، جگہ ریڈ ہو جاتی ہے، ایسی کوئی اگر سمٹمز آ رہے ہیں پیشنٹ کے اندر یہ تو سارے ڈیفینیٹلی، سمٹمز ایک آدمی کو ہوتے ہیں جب بیوی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے. ہاں کیونکہ وہ میلیگننٹ ہوتی ہیں. آپ ایسے کہہ رہے ہیں سر، ٹھیک ہے، دیکھ رہی ہوں گی آپ کی وائف بھی یہ اب اللہ پروگرام، نہ کرے، میں انہیں بھیجوں گی یہ اللہ پروگرام. نہ کرے اپنا خیال. نہیں سر، ایسے سمٹم نہیں آتے، ایسے نہ کہیں. ایسے سمٹمز بیسکلی اگر آپ کو یہ سب کچھ فیل ہو رہا ہے تو مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کی ضرورت ہے. بٹ اگر وہ لائپوما صرف آپ کی باڈی میں ہے، اور سر پوری باڈی میں لوگوں کو کافی عرصے سے ہوتے ہیں اور کوئی سمٹمز نہیں دیتے، تو ہم پیشنٹ کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اسے چھوڑ دیں، آپ اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اتنی سارے ایریاز کی، فار سپوز ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے، تو اتنے سارے ایریاز کی آپ سرجریز ایک ساتھ نہیں کر سکتے نا، وہ آپ کو پھر اسکارز بھی چھوڑیں گے. تو اگر کوئی نقصان نہیں دے رہے تو جسٹ لیو اٹ. تو آدمی کتنا ینگ فیل کرتا ہے آپ سے ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد ساری چیزوں کا؟ آدمی کہ عورت؟ آدمی، عورت، بال بھی لگوا لیے، تھریڈنگ بھی کرا لی، پھر اپنا کیا کہتے ہیں فیس لفٹ بھی کرا لی، سب کچھ کر، لیکن رہے گا تو بندہ اتنے ہی سال کا نا جتنے کا ہے. سر سال کا ضرور رہے گا، لیکن ہم نے ایجنگ کے پروسیس کو اس کے ڈیلے کر دیا ہے، سلو کر دیا ہے. ہم ایجنگ کو نہیں روک سکتے، میں کیا دنیا کا کوئی ڈاکٹر بھی نہیں روک سکتا ایجنگ کو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بیسک جو ہمارا میکینزم ہے ہر پروسیجر کے پیچھے، کہ ایجنگ کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں. ہمارا پروسیجر صرف یہ ہے. اگر پیشنٹ ٹریٹمنٹ کروا کے جب نکلتا ہے تو ایک مرتبہ وہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ وہ بیک آف لائک 10 ایئرس پیچھے تو وہ چلا گیا ہے، کافی وہ فیل کرتا ہے یہ والی چیز. ڈاکٹر کمل، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. آلویز اور اس عید پہ گوشت کم کھانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ورنہ وہ کارڈیک پرابلمز یہ گرمی میں بڑے ہوتے ہیں. کارڈیولوجسٹ ہمارے ساتھ ہیں. ہاں وہ، لیکن پھر بھی آپ میرے کہے ہوئے کارڈیولوجسٹ کے پاس چلے جانا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے تو گوشت کم کھا لینا یار، ضرورت ہی نہ پڑے آپ کو سر. جانے. مجھے میں صرف ایک بقرعید پہ ہی تو گوشت کھاتی ہوں، بڑی عید پہ مجھے کھا لینا چاہیے، تھوڑا 2-3 نہیں دن کھا لے، لیکن وہ گرامج میں کھانا، کتنے گرام، اتنے گرام، ٹھیک ہے، اتنے کیلریز گرام. مینٹین رکھنی ہے. ہاں کیلریز نہیں، کیلریز بھی نہیں، لیکن گوشت کی سائز مینٹین رکھنی ہے. ٹھیک ہے سر، ڈن ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. آلویز ویلکم. اپنا خیال رکھیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.